الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سوال نمبر 3 ہے اویس بھائی کا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے نازل ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں، کیا کرنا ہے نہیں کرنا، بس یہ کہ اقرأ سے شروع ہوئی۔ بھائی صاحب، اقرأ میں کیا بتایا گیا ہے؟ الذی خلق، یہ احکامات، یہ رابطہ اس ہستی کی طرف سے کیا گیا ہے جو کائنات کا خالق ہے، اور اس کا نام لے کر پڑھیں، اور پھر آگے بتایا گیا کہ انسان کی روش کیا ہے۔ تو یہ جاب ڈسکرپشن ہی تو ہے کہ خالق کا رابطہ مخلوق کے ساتھ براہ راست ہو گیا ہے، اور اب اسے کسی کام کے لیے چن لیا گیا ہے، اور جس کام کے لیے چنا گیا ہے اس میں کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سورہ مدثر ہے، اس میں فرمایا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے مدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجیے، لوگوں کو وارن کیجیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کیجیے، یعنی اپنے رب کو بڑا کیجیے، انسانوں کو رب کا تابعدار بننے کی ترغیب دیجیے، رب کی اطاعت کی طرف بلائیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنا دامن صاف رکھیے، پاک رکھیے، کردار اور سیرت درست رکھیے، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کبھی کسی پر احسان اس نیت سے نہیں کرنا کہ وہ پلٹ کر آپ کو زیادہ دے، یعنی 100 اس لیے دینا کسی کو کہ وہ پلٹ کے آپ کو 110 120 130 دے، جیسا کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کی رسموں میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے آج اشارہ دے دیا گیا کہ ضروری نہیں کہ آپ جن کو تک اللہ کا کلام پہنچائیں گے وہ پلٹ کر آپ کو اچھا صلہ دیں، لیکن یہ بات بھی مختلف ہی ہے کہ سورہ علق جو ہے وہ پہلی صورت ہے، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے الحمد وہ پہلی صورت ہے۔ خیر، سورہ علق میں اس کے پر بھی ان کا اعتراض یہ ہے کہ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ انسان جو ہے وہ لوتھڑے سے نہیں بنتا، بلکہ لوتھڑا جو ہے وہ میاں بیوی کے سپرم اور ایگ سے ملنے کے بعد جو ہے وہ صورت اختیار کرتا ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر اویس اقبال نے قرآن پڑھا ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا کہ مختلف جو ہے وہ مراحل انسان کی تخلیق کے اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر ہی بیان فرمائے ہیں، جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں، اور اس میں نطفے کا بھی ذکر ہے، من ای شیء خلق، قتل الانسان ما اکفر، من ای شیء خلق، من نطفۃ، نطفہ سے تخلیق اس کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح من ماء دافق، اس پانی سے بنا ہے جو دھکے سے آتا ہے، زور سے آتا ہے، پریشر کے ساتھ، اور ماء مہین، اس پانی سے جو بے وقت ہے، بظاہر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس سے بنایا گیا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، من سلالۃ من ماء، جو ہے وہ مہین، مٹی جو ہے اس کی کا جو جوس ہے اس سے بنا ہے، من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط جگہ پہ جو ہے وہ ٹھہرا دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما،
تو یہ مضغہ جس کو علقہ وہ کہہ رہے ہیں وہ مضغہ ہے۔ علق انسان کی پیدائش میں وہ مرحلہ ہوتا ہے جب وہ رحم مادر سے چمٹ جاتا ہے، معلق ہو جاتا ہے، پکڑ کے لٹک جاتا ہے، ایک جگہ فکس ہو گیا، تو وہ معلق ہے علقہ۔ اور سائنس بالکل اس کی تصویر دیکھ لیں آپ، جو مراحل ہیں اس کے، اس میں وہ جو نعل ہوتی ہے اس کی شیپ میں لٹکا ہوا ہے، وہی پھر آخر میں جا کے اس کی ناف بنتی ہے جو ماں کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ایک مرحلے کا ذکر کیا اللہ پاک نے تو دوسرے مرحلوں کا ذکر نہیں کیا۔ وہ تمام جو ہے وہ مراحل قرآن میں جگہ جگہ بیان کیے گئے۔ اگر ان کو قرآن پڑھنا ہو تو جیسے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مسلمان تھے تو بہت پریکٹیکل تھے، پریکٹیکل میں قرآن پڑھنا بھی شامل ہوتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب فرشتہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور پھر حضرت خدیجہ جو ہے وہ ان کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ تو گزارش یہ کہ یہ قرآن میں تو نہیں آیا، یہ قرآن میں تو نہیں آیا، قرآن میں تو اس کے برعکس آیا۔ یہ جو کہانیاں بیان کی گئی ہیں، مذہبی کہانیاں، روایات، وہی اصل میں الحاد کی فیکٹریاں ہیں۔ وہ نصر عبداللہ نے کہا تھا نا، 18 سال وہ اس نے پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے الازہر میں، اور اس نے بالکل یہ سچ کہا ہے کہ البخاری مصنع الالحاد، بخاری شریف اتنی بھی شریف نہیں ہے، وہ الحاد کی فیکٹری ہے۔ یہ اسی میں کہانی ہے کہ وہ لے گئیں اور اس میں کہ چچا جان ذرا دیکھیں ان کو کیا ہو گیا ہے، اور اس نے پوچھا کہ جو تمہارے پاس آیا تو وہ کیسا کیسا تھا، اور انہوں نے نشانیاں حضور نے بتائیں کہ اس کی شکل و شبات بتائی کہ ایسا تھا، تو انہوں نے تسلی دی کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آیا تھا۔ تو مطلب ہے حضور کی تسلی ہوگی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جبرائیل امین اور ورقہ بن نوفل تو کلاس فیلو تھے، ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ذرا سا نقشہ بیان ہوا انہوں نے پہچان لیا، اور جس ہستی نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جبرائیل کو 2 دفعہ ان کے پورے وجود کے ساتھ دیکھا ہے، ادروائز وہ دوسرے بیس میں آیا کرتے تھے، انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا۔ تو یہ غار حرا درمیان میں ویسے ہی لٹکا دی گئی ہے۔ غار حرا کا بھی قرآن کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے گوشہ نشین بھی نہیں ہوتے تھے، اپنی نارمل زندگی گزارتے تھے، تاجر تھے، قافلے لے جاتے تھے، بزنس کرتے تھے، پہلے بکریاں چراتے تھے، وہاں جا کے بیٹھنے کا 40 دن بیٹھے رہتے تھے، والا کوئی سین نہیں ہے۔ سیدھی سی بات، محلہ اجیاد میں، جہاں آج کل اجیاد ٹنل بھی ہے جو مینا کی طرف جاتی ہے، زور کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، آپ نے کھٹکا سنا، آسمان کی طرف دیکھا تو جبرائیل امین، پورا افق بھرا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ وہ افق بھرا ہوا تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، حضور نے جو دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ فرشتہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور میری طرف وحی کی جا رہی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رأى۔ کہانی کیا کہتی ہے؟ بخاری شریف کی کہانی کیا کہتی ہے کہ حضور نے سمجھا کہ کوئی شرشرار ہے، کوئی جن ہے، کوئی باہر کی چیز ہے، اور ڈر گئے۔ ایسے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی چیز چڑھ گئی ہے، جن چڑھ گیا۔
اور پھر وہ شک میں پڑ گئے، اور ورقہ بن نوفل نے تسلی دی۔ جبرائیل کے کہنے سے کوئی تسلی نہیں ہوئی کہ آپ اللہ کے رسول اور میں جبرائیل ہوں، بلکہ ورقہ بن نوفل نے کروائی۔ یہ ہماری اپنی کہانیاں ہیں، جو رشدی بھی سناتا ہے، جو اویس اقبال بھی سناتا ہے، جو جے پال بھی سناتا ہے، راج پال بھی سناتا ہے، ہماری اپنی مذہبی کہانیاں ہیں۔ اور یہاں تک بخاری شریف میں ہی آیا ہے، اور جو ان اہل حدیث کا جد امجد اور اسلام کا پوپ پال ہے، شہاب ابن زوری، وہ کہتا ہے بالغنا، ہم تک خبر پہنچی ہے، سورسز نہیں بتاتا، بالغنا، اور بے نے تمہیں بتایا ہے، تیری بے بتا گئی ہے تجھے۔ کس نے بتایا؟ بندہ بتا۔ بالغنا، ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شک میں کہ شاید مجھے کوئی ذہنی خلل آ گیا ہے اور میں جھوٹا اور مجنون کہلانے کی نسبت مر جانا زیادہ پسند کرتا ہوں، آپ پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے میرا رن بار بار، تاکہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کر لیں، کہ اچانک جبرائیل سامنے آ جاتے اور کہتے کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اور میں جبرائیل ہوں، تو حضور کو تھوڑا سکون آ جاتا، اور پھر کچھ عرصہ وہ سکون باقی رہتا، اور پھر آپ کو شک پڑ جاتا، پھر چڑھ جاتے۔ آپ اندازہ کریں کسی نبی کو ایسے بھی شک ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ جو فؤاد ہے نا، اس دل کے اندر جو وہ مقام ہے، جو سوچ سمجھ جہاں پروسیس ہوتا ہے ڈیٹا، وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ جانا، اس جبرائیل کے وجود کو جھٹلایا نہیں۔ اب آپ قرآن کی مانیں یا بخاری شریف کی مانیں، آپ کے سامنے تیسرا آپشن کوئی نہیں۔ آپ منکر قرآن بنے یا منکر حدیث بنے، اور اکثریت 99.9% علماء سمیت منکر قرآن بن جاتے ہیں، منکر حدیث نہیں بنتے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ بات کلیئر ہو گئی، قرآن نے واضح کر دیا، جو رب اندر کی کیفیت کو سمجھتا ہے وہ بتا رہا ہے، دوسری طرف ابن شہاب زہری بتا رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے نزدیک شہاب ابن زہری جبرائیل سے زیادہ جو ہے وہ واثق اور اس سے زیادہ معتبر شخصیت ہے، لہذا قرآن کے 160 ڈگری اس کے خلاف جو ہے وہ ہوگی اگر کوئی روایت، تو وہ اس کو قبول کر لیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں۔ تو یہ اویس اقبال کو اس پر یقین ہے، جب علماء کو یقین ہے تو پھر وہ وہی کہانی دہرائے گا نا، یہ کہانی ہے، ایسی کوئی کیفیت حضور پر طاری نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل سے گائیڈنس نہیں لیتے تھے۔ اب دیکھیں نا وہ کیا کہتا ہے، بخاری شریف میں کہتا ہے کہ ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے اور وہی رک گئی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ورقہ بن نوفل وہی کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں ان ھذا الا افک افتراہ، سورہ الفرقان، وَأَعَانَ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، اور یہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، دوسرے لوگ اس کو معاونت کرتے ہیں یہ قرآن بنانے میں۔ اب بتائیں نا، ورقہ ابن نوفل کے مرنے اور وحی کے رکنے کا جو ہے وہ کیا تعلق ہے آپس میں؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف کہانی ہے۔ قرآن کا جو ورژن ہے اس واقعے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بطور رسول قبول کیا، جبرائیل کو بطور فرشتہ جو ہے وہ تسلیم کیا،
اور ان سے وہی اخذ کی، کسی شک و شبے میں مبتلا نہیں ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔